اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الرحمن مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بے حد رحم والے نے، علم القرآن یہ قرآن سکھایا، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اسے بات کرنا سکھایا۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے۔ قرآن کریم کی بقیہ مبارک صورتوں کی طرح یہ بھی ایک مبارک صورت ہے۔ اس کے متعلق بعض خاص روایات اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں، جس طرح کہ ایک معروف روایت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَٰنِ ہر چیز کی دلہا یا دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کا دلہا یا دلہن یہ سورہ رحمان ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے الجامع الصغیر میں۔ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کا یہ حوالہ ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کی جو تحقیق کی اس میں ان کی کتاب ضعیف الجامع اس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ الگ سے جو خاص اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان کردہ روایت ہے، یہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص ورد وظیفہ مسنون سمجھ کر یومیہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بقیہ جس طرح قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور کسی سورہ مبارکہ کا قرآن پاک کا حصہ ہو جانا، کیا یہ چھوٹی فضیلت ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی فضیلتیں بیان کریں؟ بہرحال دوسری بات یہاں یہ ہے، رب تبارک و تعالی ہمارا جو خالق اور مالک ہے اس کی بڑی صفات ہیں، لیکن یہاں جس صفت کے ساتھ اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والی ذات الرحمن۔ تو بقیہ جتنے معبود ہیں جو معبودان باطلہ ہیں، ان کا تعارف بڑی بڑی سخت صفات کے ساتھ کروایا جاتا ہے کہ وہ بڑا سخت ہے اور ایسے کر دے گا ایسے کر دے گا، لیکن مسلمانوں کا جو رب ہے اس رب نے اپنے بارے خود کہا ہے، جس طرح کہ بعض احادیث قدسیہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھی سبقت لے گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ آپ اس کا یوں اندازہ کر لیں، جس طرح ایک صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمت کے آپ 100 حصے کر لیں، ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا ہے اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اسی ایک حصے سے ہی اہل دنیا ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ یعنی درست بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ حدیث ایسی کوئی نہیں، اور دوسرا یہ مفہوم کو صحیح سے ادا بھی نہیں کر رہی، کیونکہ 70 مائیں کیا ہوں، 70 لاکھ ہوں، پوری دنیا کی مائیں اکٹھی کر لی جائیں، وہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا حصہ ان کے پاس بھی نہیں ہے مکمل۔ ہاں، وہ جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، اسی ایک حصے سے سارے لوگ آپس میں، سارے جانور آپس میں شفقت کر رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ یہ سارا اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو کی جانے والی نعمتیں ہیں ان کی کچھ تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، اور اکثر نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بار بار یاد دلایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ جی، تو سب سے پہلے کہا علم القرآن، تو چونکہ
علم القرآن، اس میں قرآن پاک کی تعلیم کا تذکرہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے سورج چاند کی نعمتیں بھی موجود ہیں اور بے شمار نعمتوں کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو قابل ذکر نعمت ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور ہماری تخلیق کا اصل مقصد ہی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کا سکھانا، علم القرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر یہ جو ہے علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا، تو یہ کس کو سکھایا اس کے متعلق واضح لفظ نہیں یہاں پہ، اس لیے یہ عام ہے۔ بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، لیکن درست بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے اس کی تخصیص نہیں کی ہے، لہذا اس کو عموم پر رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک جو لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہاں جو علم القرآن ہے، القرآن، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ قرآن پاک ہے۔ تو اس کے ساتھ یعنی قرآن چونکہ پڑھنے والی کتاب کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دیگر ساری کی ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں جو لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ خلق الانسان، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے مشرکین ایک حد تک اس بات کو مانتے تو تھے، لیکن صحیح سے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے۔ تو یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ ایک تو اس سے نعمت کا اظہار ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات چونکہ اللہ کی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہاں انسان کو پیدا کرنا، اس کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے یعنی انسان کی جو پیدائش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا اللہ رب العزت نے بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ وہ چیزیں ان کا تعلق بعد کے ساتھ ہے، انسان کی تخلیق کے بعد کے ساتھ ہے، اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں کیا، انسان کا تذکرہ پہلے کیا، اور انسان کی تخلیق سے بھی پہلے قرآن پاک کی تعلیم کا تذکرہ کیا۔ تو وہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ اس لیے ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد چونکہ وہ عبادت ہے اور وہ کتاب اللہ کے ساتھ مشروط ہے عبادت، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ باقی انسان کی تخلیق کا اور بقیہ چیزوں کا انسان کی تخلیق کے بعد تذکرہ کیا گیا، کیونکہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائی۔ علمہ البیان، اسے بات کرنا سکھایا۔ تو یہاں سکھانے میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ یہ زبان کے ساتھ مختلف الفاظ وضع کر کے گفتگو کر لیتا ہے، جبکہ بقیہ مخلوقات آپ دیکھ لیں، ان کا شاید شروع سے اب تک ایک طریقہ ہی ہو پانی مانگنے کا، لیکن آپ انسان کو دیکھیں، کئی طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سلیقے عطا کیے ہیں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ جملے بنا کر ان کا استعمال کر لیتا ہے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں زبانوں کا معرض وجود میں ہونا یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان پر قوت عطا کی ہے کہ یہ مختلف الفاظ وضع کر کے کوئی بھی جملہ تیار کر لیتا ہے، اپنا ما فی الضمیر اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے لیے بیان کرنے کے لیے اس کے پاس بڑے ڈھنگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سکھائے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہمیں ان نعمتوں کو جاننا چاہیے، اور جو خالق حقیقی ہے جس نے یہ نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں اس کی پہچان ہو، تاکہ دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے یہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔